برکاتی صاحب، احادیث مبارکہ اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سیرت و کردار، اپنے فرامین عالیہ، ان میں سے ہمیں اس حوالے سے بھی جس طرح پوری زندگی کے جہاد میں نمونے عطا کیے ہیں، تو جہاد کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے کردار اور ہر انداز سے ہمیں نہ صرف گائیڈ کیا ہے بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ اگر میں امام الانبیاء ہو کر، حبیب خدا ہو کر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو میں میدان کارزار میں جاتا ہوں، تو اب اگر کوئی جہاد کا وقت آتا ہے تو کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ جائے، اسے بھی نکلنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے، احادیث کی طرف جانے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے آج کے دن کے اندر جو اب ایام چل رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پر کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو باہر سے اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ مسلسل اس قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے ڈس انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر کان نہیں دھرنا چاہیے، سینہ سپر ہو کر ان تمام جو فورسز ہیں ان کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا ہے کہ جب وہ پیچھے گھوم کے دیکھیں تو ان کو نظر آئے کہ یہ پوری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے، جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہمہ وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار موجود ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جہاد ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رجز پڑھے ہیں، صحابہ کرام نے پڑھے ہیں، تو ان ایام میں علماء اور مشائخ اور اساتذہ اور میڈیا کے لوگ اگر یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں قوم کی اور سرحدوں پر لڑنے والوں کی، تو یہ رجز کی سنت کی ادائیگی ہے۔ جی، یہ نہ صرف رجز کی سنت کی ادائیگی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلے، ہم نے جو آیت پڑھی ہے غزوہ احد کے حوالے سے، تو جو گئے ہیں ساتھ میں وہ مجاہد رہے اور جو پیچھے مڑ گئے ان کو منافق کا لقب دیا گیا۔ بے شک یہ رذیل کردار جو اس وقت بھی اختیار کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی کی وہ مانوی اولاد بن رہے ہیں کہ جن کو قرآن پاک نے بھی نہ صرف منافق کہا بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا ان کو حقدار بنایا کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کا ٹائم آیا تو اتنی بڑی سعادت ہے، اپنے گھر بار میں سے جو بھی آپ کو لڑنے کے قابل تھا وہ آپ کے ہم رکاب تھا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر بدر کی جنگ ہو جہاں آپ کے گھر میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اسی طرح حضرت عبیدہ بن حارث آپ کے تایا جی کے بیٹے اور جتنے بھی آپ کے جو قریبی حضرت جعفر تیار، جی بالکل، یہ تمام کے تمام لوگ ہر جنگ میں جب بھی یہ موجود تھے، جنگ آئی ہے تو یہ پیچھے نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کردار ادا کرنا خاندان نبوت کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت مومن جو ہے، مسلمان جو راہ حق میں جہاد میں جامع شہادت نوش کر رہا ہے، اس کا کردار یہ ہوگا کہ واحد یہ وہ ہوگا جو اس وقت بھی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے واپس بھیجا جائے، میں پھر جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں۔ 10 مرتبہ تک حضور نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ وہ کہے گا کہ جنت کے اندر وہ والا مزہ نہیں ہے جو جامع شہادت نوش کرتے ہوئے جہاد کے اندر ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو میدان کارزار کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں اپنے کردار سے یہ بات بتا دی اور اس کو کیسے واضح کیا ہے، حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا ان سے عرض کیا ایک جنگ کے موقع پر، ابا جان آپ باہر نکل رہے ہیں اور باہر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تاریخی جملہ آپ نے دیا، آپ نے فرمایا بیٹا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں موت پر گروں یا موت مجھ پر گر جائے، میں موت پر گروں یا موت مجھ پر گر جائے، کردار تو اپنا یہ جہاد والا۔ تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جس وقت آپ نے میدان کارزار کے اندر کسریٰ کو للکارا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں
جو ایسے لوگ ہیں یحبون الموت کما تحبون الحیاۃ، جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو یہ جہاد میں مرنے سے محبت کرتے ہیں. تو یہ کردار جن کا ہوتا ہے، تو پھر اقبال نے اسی چیز کو واضح کر دیا کہ جہاد ہوتا کس لیے ہے. آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح باہی. اور امن کی بات کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، ہم امن کے چاہنے والے ہیں مگر ظلم کے خلاف. گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اگر تم یہ چاہتے ہو تو آؤ پھر میدان کارزار میں. اور ہماری افواج نے یہی ثابت کیا ہے، اور ابھی تو کچھ وقت باقی ہے اور مزید بھی ثابت کرتی رہے گی اور دنیا دیکھتی رہے گی کہ الحمدللہ. میں اس بات میں بلا مبالغہ یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان میں سے اگر کوئی انتہائی سٹرونگ پوزیشن میں کسی بھی دشمن کے سامنے سینہ سپر تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے جو اپنی افواج کی بدولت کھڑا ہوا ہے. آپ دوسرے ملکوں کے دیکھیں کہ جہاں جنگیں ہوتی مسلمانوں کی تو اس وقت وہ کیفیات نہیں ہوتی جو آج پوری قوم کا بھی مورال بلند ہے، اور ہماری افواج جو ہیں وہ بھی اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کرتی جا رہی ہیں. اتنے بڑے بڑے ان کے طیارے گرائے جا رہے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے جو رب کائنات نے خود فرما دیا کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں مارو ان کی، حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ ان کو خوب قتل کرو، خوب بربادی ان کی کر دو، تاکہ اپنا مالی نقصان دیکھتے ہوئے یہ امن کی طرف لوٹ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ.